سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مانتان سنم کنجا شدی دادش نکوئے عبادتا مندی کرن پوری گئی. گناہ کے حوالے سے کل گفتگو کی گئی اور آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کے اندر لوہا ڈالتا ہے. جب اس آگ کے اندر وہ لوہا رہتا ہے تو اس کا جسم تو لوہے کا ہی رہتا ہے لیکن کام کو آگ سا جاتا ہے. لہذا صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تصور یار میں گم رہنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یار کا رنگ چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر جو تاثیر پیر کی ہو وہی کی ہو اور جن عبارت جلیات میں پیر کو ہو مرید پر بھی وہی رنگ چڑھ جاتا ہے. اب جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے اسے چاہیے وہ باوضو رہے، کم کھائے، کم سوئے، کھائے تو حلال کھائے، سچ بولے. یہ سب چابیاں ہیں ان کفلوں کی. یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے. تفسیر اور بیان شریف میں اسی مقام پر بیان کیا گیا کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں. ایک وہ جو اللہ کو خالق جانتا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتا. کون نہیں جانتا کہ خالق اللہ، لیکن اکثریت دیکھیں کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج کا دن اس حوالے سے بہت بڑا خراج تحسین پیش کرنے کا دن تھا. کسی نے سبری لگائی ہوگی، کسی نے کھانا تقسیم کیا. کیا ہے کہ امام علی مقام کی یاد میں بھلے 100 کام کرو لیکن وہ کام بھی تو کرو جو حسین نے کیا. حسین تو آخری پل تک، آخری سانس تک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے مشتاق نظر آئے. سو یہ خالی خولی محبتیں نہیں چلیں گی. یہ سب نیکیاں، دیگر اعمال تب وہ فائدہ دیتے ہیں جب تک ان کی بیس، اور بیس کیا ہے؟ عمل. اور عمل کے پیچھے کیا ہے؟ ایمان. تو گویا اس بنیاد میں اینٹ عمل کی لگتی ہے اور سیمنٹ ایمان کا. بغیر بنیاد کے جو عمارت کھڑی کی جائے، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر وہ دیوار اوپر سے کتنی مضبوط کیوں نہ بنا دی جائے، جس کی بنیاد نہیں وہ ہے تو کیسے گر سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بیسکس ہے نا، بنیادیں ہیں، ان کو مضبوط کریں. ایک شخص ہے وہ کمائی ایسی کرتا ہے جو حرام کی ہے، اسے علم بھی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. بات تو علم کی ہو رہی ہے، بات تو یقین کی ہو رہی ہے. اور وہ اس حرام کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. تو بتائیے کیا اللہ اسے اجر دے گا؟ کبھی اجر نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ اس میں یہ فالٹ کیوں آ ہے؟
وہ کیوں حرام کی طرف چلا گیا؟ پھر یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اس نے جو ہمارے مقدر میں کر دیا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، کیونکہ مقدر میں نہیں ہے۔ اللہ کی واسطے سے سر پٹ کو مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ لہذا جب تک بنیادی طور پر اصلاح نہیں ہوگی تب تک بے شمار کام اسی طرح ہوا میں جاتے رہیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بنیادی علوم کو سیکھیں۔ اتنے پاگل نہیں ہیں ہم کہ ہم سیکھ نہیں سکتے، اتنے دیوانے نہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں سکتا۔ بنیادی علوم دیکھیں، بتائیں، فرق واضح کریں۔ آپ صاحبانی اولاد ہیں تو تب یہ اگر ہونے کا وقت آئے تو پھر بھی اپنی اولاد کو سمجھائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو اللہ نے پسند کیا، اس کو ناپسند کیا، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو جب یہ اعمال ہمارے ہو جائیں گی، بنیاد ایسی ہو جائے گی، اس کے بعد جو عمل ہوگا نا بنیاد مضبوط ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل کارگر بھی ہوگا، فائدہ مند بھی ہوگا، اور اسے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی داستان ہوتی ہے، وہ کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، اب اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے۔ اب ساری کربلا کی کہانی کا اینڈ کس چیز پہ ہے؟ ایک سجدے پر، کیا جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ رسول کے فرمانے میں کمی ہے نہیں، اور جب کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں تو صحیح تک کیا نہ کرتے، کیا سرداری کو تو بڑھتا جاتا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو جنت کے جوانوں کا سردار ہی اس لیے بنایا گیا تھا، اور یہ تاج سردار اسی لیے ہی ان کے سر پہ رکھا گیا تھا کہ یہ ہے وہ ہستیاں کہ سانس بھی اگر نکل بھی رہا ہو تو پھر بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں کرتا۔ یہ اس عالم میں بھی یار کوئی چھوٹا حوصلہ ہے، یقین کریں ہمارے گھر میں ایک میت ہو جائے نا، ایک مرگ ہو جائے تو کیا حال ہے؟ ہمارے پاس رشتے دار دوست رہ جاتے ہیں کہ یار میں تو پریشان تھا، میں تجھے اطلاع نہ کر سکا، کئی کام رہ جاتے ہیں، وجہ کہتی پریشانی۔ اچھا تیرے گھر میں ایک مرگ ہو جائے تو تیرے ہوش و حواس اتنے بگڑ جاتے ہیں تجھے پتہ نہیں چلتا، اور جس نے 72 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے اور پھر بھی وہ اتنے کمال پر ہو کہ آخری وقت جبکہ ملک الموت قدموں سے ہاتھ لگا کے اجازت طلبتا رہا، اس وقت بھی وہ غافل نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سے پہچاننے والا۔ تو حسینیت کا آج کا چونکہ خاص دن ہے نا، تو حسینیت کا یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کو اپنا خالق مانتے ہو تو پھر اس کی عبادت بھی لازمی طور پر کرو۔ دوسرا یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، علم کی کمی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو رازق تو مانتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرتے؟ رازق مانتے ہیں لیکن اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر تو اورے والی عادت جو ہے نا وہ کوٹ کر بنی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے اس نے متعین کر دیا ہے، اب وہ مل کے رہے گا، اپنے ہاتھ کی
آج مت چھوڑے ہو ایک کی طرف مت بھاگے تو آپ کی دسترس میں نہیں ہے. A burden hand is worth to in the bushes. کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے اس پر توکل کرو. کسی اور کی طرف دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ناانصافی ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو زبان سے اس نام کچھ ہونے کا شکر تو ادا کر. کم سے کم یہ تو سوچ رہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر تجھے وہ پاگل بنا دیتا اس سوچ کے قابل بھی نہ رہتا پھر تیرا کیا حال ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرو اور جو دیتا اس کا بھروسہ رکھو. یقیناً وہ عطا کرتا ہے وہی دے گا. وہ نہ کمی ہونے دیتا ہے نہ زیادتی ہونے دیتا ہے. دیکھا ہے ہم نے کروڑوں روپے کے مالک ہے لیکن ایسا نہیں کہ ایک شخص کروڑوں کا مالک ہے اور ایک وقت کی وہ 36 روٹیاں کھاتا ہے وہی 2 روٹیاں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رزق جو ملتا ہے اس پر بھروسہ رکھو کہ یہ میرے رب نے دیا. کس نے دیا رزق؟ رزاق رب ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو فانی بھی جانتے ہیں لیکن پھر کسی فنا میں لگایا. اپنے ہاتھوں سے کتنی میتیں دفن کی، کتنے پیارے ان ہاتھوں سے تڑپتے ہوئے چلے گئے. ہم جانتے ہیں روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی میت ہماری نگاہ میں ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ بھی مر گیا ہم نے لے کر. اس کے باوجود ہم نے دوڑ لگائی یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. ایسے سامان اکٹھا کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کہ اگر یہ نہ ملا تمہارا حال کیا ہوگا. دیکھیے ہمارے اندر ایک چڑیا جتنا بھی توقع نہیں ہے، ایک چیونٹی جتنا بھی توقع نہیں ہے. چڑیا گھر میں تو چھپا کے رکھتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا کہ صبح میں آرام کروں گی کہیں اڑ کے نہیں جاؤں گی جو میں نے کل کھانا ہے وہ لے جاؤں. نہیں. اور کیا یہ بھوکے پیٹ اس وقت اٹھتی ہے جب دنیا سوئی ہوتی ہے جیسا کہ ہم تو سنا بھی کر نہیں کرتے. ایک شخص ہمارے حضرت سے کہنے لگا کہ حضور مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، میں تہجد کے وقت جاگتا ہوں. فرمانے لگے تجھ سے تو ایک برق اچھا ہے تو تجھ سے بھی پہلے جاگتا ہے. اس لیے یہ دنیا فانی ہے. ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے شاطر چالاک اور اپنے دور کے بڑے بڑے ان کو ہیلے بہانے طریقے آتے تھے. مال کہاں گیا وہ مال کہاں گیا؟ کیا کسی شخص کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو اسے مال کے ساتھ پیش کیا جائے گا؟ نہیں، اعمال کے ساتھ. لاکھوں کا مال ہے تو لاکھوں کے اعمال ہوں گے. لاکھوں کا مال ہے تو کروڑوں کا مال ہے تو کروڑوں کے اعمال ہوں گے یا چیز. اس لیے یہ دنیا فانی ہے، اس پر بھروسہ نہیں ہے. جو دائمی ہمیشہ رہنے والی اس زندگی پر بھروسہ کرتا ہے. اور پھر ہم موت کو مانتے ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ حساب ملے گا لیکن آپ نے حساب صاف نہیں کرتا. دیکھنے کبھی غور کیا؟ کبھی کسی اعتراض بیٹھ جائیں اور اپنے سارے دل کو نظموں میں لے آئے، فلم چلائیں کہ میرے دن کا آغاز کہاں سے ہوا. اس میں اپنے کیے گئی نیکیاں جو تمہاری نظر میں نیکیاں ہم کو بھی دیں اور کیے گئے گناہوں کو بھی کہ یہ میری مجھ سے غلطی ہوئی. پھر آپ اپنا اندازہ خود لگائیں. جہاں تک میرا ذہن ہے یہی ماننا پڑے گا کہ ہمارے گناہ روزانہ زیادہ ہو. ایسی نظر ہو جائے تو کیا ہے گناہ نہیں ہے. اس کی بات اس سے اس کی بات اس سے کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ تو ہمارا تو روز کا کھاتا ہی خراب کیا ہے. اللہ کا یہ کہہ دینا کہ ہم دن کے چلو حساب تم پہ چھوڑ دیتا ہوں، ایمانداری سے اپنا حساب کرو تو اپنے ہاتھوں سے ہم خود جائیں. اس لیے
قبل اس کے کہ وہ حساب کا دن آئے ہمیں اپنا حساب بھی کرنا ہے وہ احتساب بھی کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک رستہ ہو، مثال کے طور پر پانی کا سوا ہو، اس پہ پول نہیں ہے، گاؤں والوں نے کیا کیا، اس پہ بڑے سے درخت کی لکڑی وہ رکھ دی، بعض جگہ پر کوئی کھمبا رکھ دیتی ہے، کوئی ایسی چیز کو پھٹا رکھ دیتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اس رستے پر چلنا کوئی آسان ہے؟ بندہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کہیں گرتا جاؤ، ایسے میں اس کے وجود سے زیادہ اس پر بوجھ لاد دیا جائے تو اب اس عارضی پل سے وہ گزر سکے گا؟ حالانکہ پل بنا بھی اتنا ہے کہ دونوں قدم اس پر آسانی سے تو پل سرات تو باہر سے زیادہ بڑی گئے اور اتنے ہونے ہمارے سروں پر دبا گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا؟ یہ بندہ کہے کہ نہیں کوئی اور رستہ ہوگا اس سے ہو کر چلا جاؤں گا، نہیں، یہی رستہ ہے۔ انبیاء بھی گزریں گے اپنی شان کے لائق گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے اپنی شان کے لائق گزریں گے، اور جب ہم جیسوں کا گزرنا ہوگا تو یہ ایک تنبیہ ہے۔ تنبیہ وہ ہوتی ہے، الرٹس وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے دیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی نے چور کر لوٹ لیا تو اب کہیں بھائی خبردار ہے، نہیں، اس کو پہلے بتایا جائے تو پھر خبردار ہے۔ تو ابھی تو پل صراط کا مرحلہ آنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پل کے حساب سے اپنے سر پر بوجھ لے کے جائیں۔ کتنا بجے گا؟ باہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اللہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہنم بدکاروں کی جگہ، کن کی جگہ ہے؟ بدکار، لیکن اسے ڈرتے ہیں، بے خوف، وجہ بدیوں پر تلے ہو رہے۔ آپ کسی کو نیکی کی طرف لائیں تو وہ آپ کے طرف پہ ہو جائے گا، تو کون ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا جا بڑا نمازی بنا کرتا ہے، جا کے اپنی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اب اتنا خوف بھی نہیں رہا کہ کوئی بندہ کسی کو سمجھانے کی جرت کر سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بدی سے بچیں اور جو ہمارے ہیں ان کو بھی بدی سے بچائیں۔ دیکھیں نا، آپ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے، آپ کی کسی سے جان پہچان ہے، تو بتائیے اس ملک میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ اور ایسے میں اگر کوئی واقف مل جائے، ملنے والوں میں سے کوئی مل جائے، کوئی دوست مل جائے، کوئی عید ہو جائے گی، یار میں بول ہو رہا تھا تو مجھے مل گیا ہے، چل اب وقت اچھا گزرے گا، بلا مثال و تشبیہ ہم نے اس جہان میں جانا ہے، اور اس جہان میں اگر یہاں یہ سنگت بیٹھی ہے تو یہ سنگت وہاں بھی ہونی چاہیے۔ اجمل وفا من حقا، جو جس سے پیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ برے بروں کے ساتھ اٹھیں گے، اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی کمال کی بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو تیرے برے یار ہوں گے قیامت میں تیرے کام نہیں آئیں گے، اور جو تو اچھے یار بنا کے جائے گا دنیا سے وہ قیامت میں بھی تیرے دوست ہوں گے، تیرے کام آنے والے۔ اب دیکھیے دوست ایسا بنانا چاہیے، فرمان ہے یہ کہ جو صرف دنیا کا دوست نہ ہو۔ ہماری اکثریت کی دوستی دنیا کے حوالے سے ہے، دنیاوی معاملات کے حوالے سے، آئے بیٹھے کھایا پیا گپے لگائی، ایسے ویسے، اکثریت ان کو ایسی ملے گی ہماری اکثریت کی دوستی۔ لیکن دوستی کا معیار کیا بتایا؟ فرمایا کہ دوست ایسا بنا جو دنیا میں بھی تیرے کام آئے، جو حشر میں بھی تیرے کام آئے۔ تو پھر کیوں نہ ایسا دوست پکڑ لے جو ہمارا بھی دوست ہو اور ہمیں بھی اس پہ ناز ہو اور اللہ بھی اسے اپنا دوست کہہ رہا۔
یہ سنگتیں ہیں اصل. انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی. اللہ